شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم اور زیادہ خیر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس مہینے کو شہر الرمضان بھی کہا جاتا ہے اور شہر القرآن بھی کہا گیا ہے. شہر القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور اس مہینے میں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس مہینے میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اس وجہ سے اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ محدثین عام طور پہ اس مہینے میں جو ہے وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے، جتنے محدثین کی آپ دیکھ لیں زندگی، جنہوں نے ایک دنیا میں نام چھوڑ گئے، کتب انہوں نے لکھی، بڑے بڑے جو قرآن و احادیث پر انہوں نے کام کیے، وہ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، وہ باقی سب کاموں سے الگ ہو جاتے تھے اور رمضان میں قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں وقت لگاتے تھے اور وہ اس چیز کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے. قرآن پاک کو عام دنوں میں ہم پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان میں 10 نیکیوں کی بجائے ہمیں 70 سے 700 تک نیکی کا گناہ تک اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ رمضان پیکج ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ خاص طور پر نیکی کا سیزن ہے اور اس سیزن میں جو ایک نیکی کرے گا اس کو 70 گنا زیادہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج کے طور پر آپ لوگوں کے لیے اعلان کر دیا ہے. پھر اسی طرح جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، یہ قرآن اس بندے کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جو بندہ پڑھتا ہے یہ قیامت کے دن بادل کی طرح اس بندے پر سایہ کریں گے اور اللہ سے اس بندے کی سفارش کریں گی. جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے نا، قرآن بھی اس سے محبت کرے گا. قرآن اس کو چھوڑے گا نہیں، قرآن اس کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ قبر میں نہ قیامت کے دن قرآن اس کو تنہا چھوڑے گا، حتیٰ کہ جنت میں لے جائے گا. اور جنت میں لے جا کر بھی بس نہیں، جنت میں لے جا کر یہ اس بندے کا مقام، مرتبہ، اس کو اونچا دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھ، جتنا آتا ہے پڑھنا شروع کر، سورہ فاتحہ سے شروع ہو ناس تک حافظ پڑھے گا، اس کو اتنا بڑا اجر اور مقام ملے گا. یہ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن کی برکت بہت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اس میں شفا بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، یہ دلوں کا سکون بھی ہے. لے کر تو دیکھیں، قرآن کو پڑھ کے تو دیکھیں، جڑ جائیں قرآن سے. نہیں پڑھنا آتا، کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن رک کے پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اچھی آواز میں، اچھے لحن میں، اچھے طریقے سے کے ساتھ، اس کا ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. لیکن جو رک کے پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، اٹک کے پڑھتا ہے، رک کے پڑھتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، یہ کوشش جاری رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، فرمایا اس کا اجر اس سے دگنا ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے. اور یہ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین. اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی وجہ سے میرا اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اس قرآن کو نہ پڑھنے سے، اس قرآن سے دور ہو جانے سے میرا اللہ قوموں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے. اقبال نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم خوار اس وجہ سے ہوئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے. دنیا میں عزت چاہتے ہیں، دنیا میں مقام چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں،
کون سا مسئلہ ہے جس کا حل قرآن نے تمہیں نہیں بتایا؟ پریشانی آتی ہے، انبیاء کا ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام مشکل میں پھنس گئے، اللہ کو پکارتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پریشانی آئی، بیمار ہوئے، قرآن میں پکارتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، اللہ کو پکارتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پکارتے ہیں اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پکاریں، یہ سیکھیں، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن تمہیں سکھائے گا۔ جب تم قرآن سے محبت کرو گے تمہیں پتہ چلے گا تم اپنے رب کے ساتھ کیسے گفتگو کر رہے ہو، تم اپنے رب کے ساتھ کتنی پیاری باتیں کر رہے ہو۔ اور واللہ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں کیا مزہ دیتا ہے، کیا مزہ آتا ہے۔ میرا رب کہیں اپنے بندے کو کس طریقے سے سمجھا رہا ہے، میرے بندے اس کام سے باز آ جا، میرے بندے یہ کام کر لے، تیرے لیے بڑا خیر کا باعث ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں یہ انسان جو ہے یہ کیسا ہے، جب اس کو مشکل آتی ہے یہ ہمیں پکارتا ہے، اذا مس الانسان ضر دعان لجنبی قائدا او قائما، جب اس کو مشکل آتی ہے یہ کبھی ہمیں بیٹھ کے، کبھی لیٹ کے، کبھی کھڑا ہو کر پکارتا ہے۔ جب یہ اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں پھر یہ بھول جاتا ہے۔ کبھی اللہ پاک اس کو جو ہے فرماتے ہیں انسان تو ہے ہی جلد باز، کبھی اللہ فرماتے ہیں انسان تو ہے ہی ناشکرا، کبھی اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہے ہی بے صبرا۔ یعنی اتنی مزے کی وہ باتیں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انسان تو یہ عمل کرے گا تیرے لیے یہ کامیابی ہے، تو یہ عمل کرے گا تیرے لیے یہ کامیابی ہے۔ تو قرآن سے محبت کرو گے تمہیں گویا اللہ سے ملاقات کا وقت ملے گا۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، وہ رمضان میں قرآن سے جڑ جائے، عام دنوں میں قرآن سے جڑ جائے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے واللہ یقین کریں اس کے معاملات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ قرآن آپ کی نیکیاں بڑھا دیتا ہے، قرآن سے محبت کی وجہ سے آپ کا تعلق باللہ قائم ہو جاتا ہے، قرآن سے محبت کی وجہ سے آپ کے اندر روحانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے، قرآن سے محبت کی وجہ سے آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے اگر جادو ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے جن شیطان جو ہیں وہ آپ کے قریب نہیں آتے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے حسد اور نظر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے ہر طرح کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے اللہ کے وعدے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن پڑھو گے تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، قرآن پڑھو گے تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے۔ یہ دو چیزیں رمضان اور قرآن، یہ اس رمضان میں ایسا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے وہ قرآن کو جب بندہ جوڑ لیتا ہے، رمضان اور قرآن، روزہ اور قرآن جب جڑ جاتے ہیں، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت کے دن بندے کے لیے سفارشی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور روزہ بندے کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے اور اس کو چھڑوا کے اللہ سے ہٹیں گے، اس کو اللہ سے اس کی سفارش کریں گے، اللہ سے کہیں گے اس کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو، ان کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لے گا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں قرآن کا حق ادا کرتے رہے، روزے کا حق ادا کرتے رہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب رمضان آتا وہ اپنی مجالس کو بند کر دیتے، سارا کچھ چھوڑ دیتے، صرف قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو یہ مہینہ بڑی خیر والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اس میں سارا کچھ چھوڑ کے قرآن کے ساتھ محبت رشتہ جوڑ لیں، انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے، اور بہت سا اجر کما لیں گے انشاءاللہ۔ یہ واحد ایک ایسا عمل ہے جو تھوڑے وقت میں آپ بہت بڑا اجر کما سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شهر رمضان الذي